أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا اور آپ اللہ کو غافل خیال نہ کریں عما يعمل الظالمون اس چیز سے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں انما يؤخرهم ليوم وہ تو انہیں مہلت دے رہا ہے صرف اس دن تک تشخص فيه الابصار جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی فرمایا کہ گناہ کرنے والے، ظلم کرنے والے، جرائم کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگوں سے چھپ کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ فرمایا ایک ذات ایسی ہے کہ جو تمہارے ہر کام کو دیکھ رہی ہے اور اس کے فرشتے تمہارے ہر کام کو نوٹ کر رہے ہیں، اور عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جس میں تمہارے تمام اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو آدمی برا کام کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، اور جو اچھا کام کرے گا اس کو جزا دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ پاک تو مجرموں کو اور ظالموں کو صرف اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ کے مہلت دینے کی دو وجہیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اس عرصے میں تائب ہو کر اپنے برے اعمال پر ندامت کا اظہار کر کے پھر میرے دروازے پر آ جائے تو میں اس کو معاف کر دوں اور اس کو جہنم سے بچا لوں، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ گناہ کرتا رہے، اس مہلت میں کرتا رہے حتیٰ کہ اس کی موت اسی حالت میں آ جائے، اور پھر اسی حالت میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہوا فوت ہو گیا تو وہ زنا کرتا ہوا ہی اٹھے گا، اگر کوئی شراب پیتا ہوا فوت ہو گیا تو وہ اسی حالت میں اٹھے گا، اور اگر کوئی حج کرتا ہوا فوت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی اسی طرح احرام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تشخص، خوش کا معنی ہوتا ہے دہشت اور خوف کی وجہ سے آنکھیں کھلی رہ جانا۔ ہمارے ہاں آج کل دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنی آنکھوں کو جھپکتے ہیں، پلکیں جھپکتے ہیں، کبھی ان کو بند کرتے ہیں کبھی کھولتے ہیں، اس سے آنکھوں کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور آنکھوں کو آرام ملتا ہے۔ لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں خوف اور دہشت کے مارے ہر شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور وہ حیران اور پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، تیز دوڑتے ہوئے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہ ان کی اپنی طرف بھی نہیں لوٹے گی، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ بخاری شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، اور
معجم طبرانی میں ذرا تفصیل سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر اللہ العباد حفاتاً عراتاً غرلاً بہماً، فرمایا اللہ تعالیٰ انسانوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بلا ختنہ، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اسی طرح پیدا کرے گا۔ تو پوچھا گیا کہ بہمن کیا ہے؟ فرمایا بہمن کا مطلب ہے خالی ہاتھ، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، بس وہ ہوگا اور اس کا وجود ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا اور اس کی ہولناکیاں ہوں گی۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بھی، آپ نے فرمایا عورتیں بھی اسی حال میں اٹھیں گی۔ تو کہا کہ وہ تو پھر مرد ان کو دیکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی، وہاں تو آنکھیں اوپر لگی ہوئی ہوں گی اور ہر شخص اپنے انجام کی فکر میں مبتلا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا اور ہر انسان اپنی ہی فکر میں مبتلا ہوگا۔ محتعین کا معنی ہے تیز دوڑتے ہوئے، یعنی جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سور پھونکنے والے کی طرف، اس آواز کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ اس دن ہر آدمی سور پھونکنے والے کی آواز کی طرف دوڑے گا اور آوازیں پست ہو جائیں گی، کوئی آدمی بات نہیں کر سکے گا، صرف ہلکی پھلکی سرگوشی یا خسر خسر کی آواز آئے گی، ہر آدمی ڈرا ہوا، سہما ہوا اور خوف زدہ ہوگا۔ مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اپنی طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی، نہ گنجائش ہوگی، بس اوپر دیکھ رہا ہوگا اور بھاگ رہا ہوگا۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا، ہوا کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ سوچ اور فکر سے خالی ہوں گے، اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ خوف و دہشت سے اڑ رہے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ میرا دل سینے سے اچھل کر باہر آ گیا ہے اور یہ اڑنے لگا ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور لوگوں کو ڈرا دیجئے، یوم یاتیہم العذاب، جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اخرنا الى اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دے ایک قریب کی مدت تک، نجب دعوتک، ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور رسولوں کی تابعداری کریں گے، اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے، مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں۔ جب دنیا کا یہ پردہ ہٹے گا اور آخرت کی حقیقت سامنے آئے گی تو ظالم لوگ اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ایک بار ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیجئے، اب کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے،
اور آپ کے رسولوں کی بات بھی 100% مانیں گے۔ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مہلت ختم کر دیتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب عمل کی مہلت ختم ہو گئی پھر کوئی انسان کچھ نہیں کر سکے گا، دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اسی کا پھر بدلہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ اس قبر میں جو شخص لیٹا ہوا ہے، میت ہے، اگر اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو یہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے بہتر ہوگا، لیکن اب یہ موقع اس سے چھین لیا گیا ہے اور اب وہ کوئی نیکی کر نہیں سکتا۔ تو موت کے بعد انسان کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ جو اچھا ہے اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا جاتا ہے، اور جو برا ہے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا تم تو قسمیں کھاتے تھے کہ ما لکم من زوال، کہ تم کبھی اس دنیا سے ٹلنے والے نہیں، ہمیشہ یہیں پہ رہو گے، اور نہ ہی تمہارا یہ مال و دولت اور تمہارا اقتدار اور تمہاری شہرت اور تمہارے اختیارات یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ لیکن آج تم نے دیکھ لیا کہ وہ سب کچھ ختم ہوا اور تم یکا و تنہا ننگے بدن ننگے پاؤں اللہ کے حضور پیش کر دیے گئے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ، اور تم آباد رہے ان لوگوں کے گھروں میں، ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تم پر واضح ہو گیا، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کی ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں۔ اور میں تم انہی علاقوں میں رہتے تھے، عرب میں، یمن میں، مصر میں، عراق میں، کہ جہاں پہلی وہ قومیں آباد تھیں جن کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا جب انہوں نے پیغمبروں کی بات نہ مانی، رسولوں کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ہم نے انہی جگہوں پر پھر تمہیں آباد کیا اور تمہارے لیے واضح کر دیا قرآن مجید میں، تمہیں بتا دیا کہ دیکھو جن لوگوں نے عاد اور سمود نے اور قوم فرعون نے اور قوم نوح نے جب اپنے پیغمبروں کی بات نہ مانی تو ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا کہ ان کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور بہت سی مثالیں تمہارے سامنے بیان کی پہلے اقوام کی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور یقیناً انہوں نے تدبیر کی اپنی تدبیر، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ان کی تدبیر کا توڑ ہے، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور اگرچہ ان کی تدبیر ایسی تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جاتے، تو میں انہوں نے انبیاء کے خلاف اور مومنین کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی، بڑی بڑی چالیں چلیں، لیکن اللہ پاک کی تدبیر ان سب تدبیروں پر غالب ہے۔ اگرچہ ان کی سازشیں اور ان کی چالیں اور ان کا مکر و فریب اور ان کی تدبیریں اس قدر عظیم تھیں کہ ان کے ذریعے پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کی تدبیروں کو ناکام کیا اور اپنے رسولوں کو کامیاب کیا۔ ترجمہ ایک بار
ولا تحسبن اللہ غافلا، اور آپ اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھیں، عما یعمل الظالمون، اس چیز سے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، انما یؤخرہم، وہ تو انہیں صرف مہلت دے رہا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک ایسے دن تک جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، محترین، تیز دوڑتے ہوئے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف بھی نہیں پھریں گی، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے، وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور لوگوں کو خبردار کر دیجئے، یوم یاتیہم العذاب، جس دن ان پر عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے ظالم لوگ، ربنا اخرنا الى اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت دے دے، نجب دعوتک، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور رسولوں کی پیروی کریں گے، اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں اٹھاتے تھے، مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، کہ تمہارے لیے کبھی زوال نہیں ہوگا، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ، اور آباد رہے تم ان لوگوں کے گھروں میں، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم پر واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے بہت سی مثالیں بیان کی، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور یقیناً انہوں نے تدبیر کی اپنی تدبیر، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ان کی تدبیر کا توڑ ہے، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور اگرچہ ان کی تدبیر ایسی تھی کہ اس سے پہاڑ ہٹائے جا سکتے تھے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔